बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान अशरफ। आज इंतहाई अहम दिन इसलिए है कि कल अपोजिशन की तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। तमाम अपोजिशन जमातें ऑन पेज हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पर्सनली रब्ता किया है तमाम सियासी जमातों से। और इस वक्त जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इससे कुछ देर कबल उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। इस APC का एक खासा ये भी है कि इसमें वो जमातें जो शुरू में हुकूमत बनने के साथ तो हुकूमत के इतादी थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी अपोजिशन बेंचों पे बैठे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सरदार अख्तर मैंगल की BMP मैंगल है, जो कल की APC में जिन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कमिटमेंट की है कि वो कल अपोजिशन की APC में शिरकत करने जा रहे हैं। ये APC किस हद तक इम्पैक्ट डालेगी, इसका जो बुनियादी मुतालबात हैं उनमें एक मुतालबा ये भी है कि मिड टर्म इलेक्शन हो। हुकूमत नाकाम हो चुकी है डिलीवर करने में, और ये कितना कामयाब होता है ये मुतालबा अपोजिशन जमातों की कल की APC का क्या नतीजा निकलता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट पैनल है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजाल से, और उनके बाद हम जो गुफ्तगू करेंगे उसमें हमारे साथ शामिल होंगे सेनेटर सहर कामरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर जानजेब जमालदीनी होंगे हमारे साथ BMP मैंगल से, और हमारे साथ हुकूमती जमात की नुमाइंदगी करने के लिए गजाला सैफ़ी होंगी जो कि MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल। राना साहब, बताइएगा कल की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कितनी इफ़ेक्टिव होगी और इसको आप हुकूमत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल समझते हैं? आपकी अपनी तैयारी क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कितनी फाल ये मीटिंग होगी उसका अंदाजा आप हुकूमती रद्द अमल से लगा सकते हैं, जो बड़ा परेशानी का मुजाहरा कर रहे हैं। और इसकी फाल होने की वजह, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब की शिरकत वाया वीडियो लिंक इस APC को मुकम्मल कर देती है, और इसी का खौफ जो है वो हुकूमत को खा रहा है। और ये कितनी सक्सेसफुल होगी और उसकी क्या वजह है? वजह इस APC की सिर्फ एक है कि ये हुकूमत हर सेक्टर में फेल हो गई है डिलीवर करने के लिए। ये हुकूमत का हर वो वादा जो इसने इलेक्शन से पहले किया था उसको पूरा करने में हुकूमत फेल हो चुकी है। चाहे वो अवाम को नौकरियां देने के वादा थे, चाहे जो है वो गुर्बत की शरह की लकीर जिसमें 28% पाकिस्तानी थे आज 50% है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात आप करें। ये लोग ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करते थे, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई गई और रिकॉर्ड पोस्टिंग ट्रांसफर्स की गई, यहाँ तक कि जो आपका FBR था जहाँ टैक्स कलेक्शन होनी थी जिससे मुल्क चलता है, उसको भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर मैं समझता हूँ इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कि हर साल टैक्स कलेक्शन कम हुई। और आपने देखा कि एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा कि FBR का चेयरमैन जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर भी मुकम्मल कर पाए। तो ये ओवरऑल जो है कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, जहां लोग बातें करना शुरू करते हैं कि सदारती निज़ाम आना चाहिए है, तो इसका यही मतलब है कि इस निज़ाम को चलाने में इमरान खान की हुकूमत टोटल तौर पे फेल हो गई है। तो ये मकसद है, मकसद अवाम के लिए है। राना साहब, हमने माजी में देखा कि अपोजिशन ने कई दफ़ा ये फैसला किया कि यूनाइट होंगे, गवर्नमेंट को घर भेजेंगे, लेकिन फिर हुआ उसके बरक्स। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना था, अपोजिशन ने मुतहद होने का मुजाहरा नहीं किया और उसका नतीजा आपके सामने है। इसी तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स गुजर चुके हैं माजी में। अपोजिशन दावे तो करती है, कहीं एक पेज पर स्टैंड नहीं हो पाई। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है? क्या आपको यकीनदानी है कि इस बार आप जो जॉइंट इसका जो अलामिया जारी करेंगे उस पे कल सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी, सब एक पेज पे खड़े होंगे? देखें, हमारा मौक़िफ़ जो पिछला जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब धरना किया तो उसके अंदर बड़ा क्लियर कट था कि हम किसी भी धरने का हिस्सा तब नहीं बनेंगे, और उस वक्त हुकूमत की शुरुआत थी। हम चाहते थे कि हुकूमत को टाइम मिले कि वो अपनी जो है वो डिलीवरी और परफॉर्मेंस दिखाए अवाम को, लेकिन इस चीज के बावजूद कि इस हुकूमत को जितनी सपोर्ट मिली अफवाज पाकिस्तान से और ओवरऑल इनको परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए थी, और इसी चीज का हम इंतजार कर रहे थे कि शायद ये किसी भी तरीके से कोई बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन अब 2 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, और अब मेरे ख्याल से अवाम को भी यकीन हो गया है कि ये एक नाअहल हुकूमत है, और हमें भी अब यकीन है कि अब इसको मौका देने से मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क की सलामती कमजोर होगी। तो अब ये वक्त है कि सारी पार्टीज इकट्ठी हों और एक जो है वो मुश्तरका लाएबल बनाया जाए। राना साहब, इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो नैब में जो मरीम नवाज की पेशी की आपने बात की,
وہاں جو انوائرمنٹ تھا، جس انداز میں مسلم لیگ نون کے کارکنان وہاں نعرے بازی کر رہے تھے، جو پتھراؤ ہو رہا تھا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیا کرتی؟ اگر آپ حکومت میں ہوتے اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کی نائب پیشی ہوتی اور یہ ماحول ہوتا تو کیا کیا جاتا وہاں؟ دیکھیں، کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پروکار اور ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ یہاں اکٹھی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہاں آپ کو ایک پوائنٹ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت کا خوف یہ دیکھیں کہ جب مریم نواز نیب کی ہیئرنگ میں گئی تو جو سپورٹرز ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں جس دن شو اپ کیا، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے. تو یہ تو حکومت وقت کی خوف کا جو ہے وہ سچویشن ہے. رانا صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا کل کی اے پی سی کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ ہے، یا پھر اگر گورنمنٹ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، مسائل ہیں، تو کیا پھر گورنمنٹ کوئی ریلیف دے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ سے ریلیف مانگا جائے گا پبلک کے لیے، عوام کے لیے، یا پھر گورنمنٹ کو گھر جانے کا کہا جائے گا؟ دیکھیں، دہشت گردی کا وہاں کیا کام ہوا؟ کون سی دہشت گرد وہاں تھے؟ کون سے ملک کے دشمن تھے وہاں؟ یہ چیزیں دیکھیں، ہم نے تو 100 دن کا دھرنا سہا، ہم نے ایف آئی آریں بھی نہیں کاٹی، وہ بھی واپس لے لی. یہ حکومت جو ہے اس نے اپنے پورے 2 سالوں میں اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. اپوزیشن ذمہ دار ہے اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے. یہ اپنی پرفارمنس بتانے سے کیوں قاصر ہے؟ یہ اپنی جو ہے کارکردگی کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کو اپوزیشن کا بخار نہیں اترتا، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں مریم بی بی نکلی تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ساتھ ورکرز ان کی یکجہتی دکھانے کے لیے سب باہر آئے، اور پتھراؤ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے ہوا، وہ ہماری طرف سے نہیں ہوا. اور یہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ دہشت گردی یہاں کہاں سے آ گئی؟ کون سے دہشت گرد تھے، ملک دشمن تھے ادھر اس دن؟ کوئی بھی نہیں. لیکن یہ حکومت خوف زدہ ہے، اور جو ابھی یہ اے پی سی آئے گی انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج بڑے مفید ہوں گے اس ملک کے لیے. اور یہ اے پی سی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی بہتری ہے. اس اے پی سی کا مقصد جو ہے نہ پی ایم ایل این کا اپنا ایجنڈا ہے، نہ کوئی ان کا اپنے مفاد کا ایجنڈا ہے، صرف پاکستان کا ایجنڈا ہے، کیونکہ پاکستان کمزور ہو رہا ہے پی ٹی آئی حکومت کے. رانا صاحب، ایک اور گورنمنٹ حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے، یا جنرل پبلک پرسپشن یہ ہے کہ عمران خان یونائٹڈ نیشن کے سیشن میں خطاب کرنے جا رہے ہیں کچھ دنوں میں، اس سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے یہ اے پی سی کا جمع کرنا اور اے پی سی کا پریشر دینا، کیا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ساکھ کو خراب نہیں کرے گا؟ کیا یہ میسج نہیں جائے گا کہ وہاں کی پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہ ساری آن بورڈ نہیں ہیں، ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ فاٹف جیسا اور دیگر اہم مسئلے انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکس ہونے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو لائمل بنے گا وہ اے پی سی کے اندر مشاورت کے ساتھ بنے گا. لیکن اس وقت جو ہماری پارٹی سمجھتی ہے وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے ٹوٹل طور پہ فیل ہو چکی ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، تاکہ یہ جو شکلیں ہیں جس پہ پوری قوم کو اعتماد نہیں ہے، یہ شکلیں تبدیل ہوگی تو تاجروں کو، بزنس کمیونٹی کو، فورن انویسٹر کو اعتماد آئے گا پاکستان کے اندر کہ کوئی فعال حکومت آئی ہے. تو ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں. رانا صاحب، آپ سے آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو میں کہا کہ 2 سال انہیں پرانی چیزیں ٹھیک کرنے میں لگے، لیکن اب جو اگلے 2-2.5 سال کا ٹائم ہے الیکشن سے پہلے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کی پوزیشن میں ہوں گے، اکانومی بہتر ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے، وہ اپنا ٹرم پورا کرے اور ٹرم پورا کرنے کے بعد وہ عوام کو جواب دے ہو؟ اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیں، کون سا ٹریک سیٹ کیا ہے، کون سی چیزوں کو سٹیبلائز کیا ہے؟ مارچ کے اندر ڈالر 155 روپے کا تھا، آج 165 روپے کا ہے. جی ڈی پی ہم 5.5 پہ چھوڑ کے گئے، آج جی ڈی پی منفی 0.4% کے اوپر ہے. انفلیشن پورے 5 سالوں میں ہمارے 5% سے ایوریج اس کی کم رہی، آج انفلیشن 11.3% پہ تھی پچھلی دفعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کون سی چیزوں کو یہ سیٹ کریں گے؟ یہ انہوں نے تو ہر چیز تباہ کر دی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو سیٹ کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز سٹیبلائز ہوئی ہے، اور آگے آنے والے 3 سال اگر ان کو ملتے ہیں تو ملک اور کمزور ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اور انڈیکیٹر بتا دیتا ہوں. آپ کی جو ایوریج انکم پر کیپٹا انکم تھی وہ $1650 پہ تھی، آج وہ $1335 پہ آ چکی ہے. تو اس سیناریو کے اندر آپ جو ہے وہ یہ ملک دن بدن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹائم ان کو ملے گا اتنا ہی ملک کا نقصان ہوگا.
हमारे साथ मौजूद थे राना अहसन अफजाल। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि कल की जो APC है उसमें अपोजिशन एक पॉइंट पे मुत्तहिद है, और वो पॉइंट ये है कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। गवर्नमेंट को जाना होगा और नए इलेक्शन हों, और उसके बाद जो नई हुकूमत आए वो मुल्की अमूर संभाले। बहरहाल ये कल की APC के बाद ही हम इस पर कोई तज्जिया ले सकेंगे कि ये APC कितनी कामयाब रही। क्या ये तमाम अपोजिशन जमातें जो आज इस पे कमिटेड हैं कि वो कल आएंगी, उसमें से कितने लोग कल आते हैं और कल क्या उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके हवाले से हमें कल तक का इंतज़ार करना होगा। हम अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इकजाला सैफ़ी हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और हमारे साथ सेनेटर जाज़ेब जमालदीनी हैं बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल से। सबसे पहले मैं सेनेटर सर कामरान आपकी तरफ आऊँगा। आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फ्रंट लाइन पे है, लीड कर रही है, APC को होस्ट कर रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी पर्सनली राब्ते में है, अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान से भी मिले, ये अपोजिशन कितनी स्ट्रॉन्ग है? क्या लगता है कल की APC क्या मैसेज देगी? क्या माजी की तरह होगा, अपोजिशन इकट्ठी हुई फिर बिखर गई, या इस दफ़ा कुछ इसकी जो तैयारी है वो डिफरेंट है? पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी के इन्विटेशन पर जो है वो तमाम मेंबर्स आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अगर माजी के अंदर धरने में नहीं बैठी, या जो है पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोशिश नहीं की कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज की पीपल्स पार्टी जो ऑप्शन करती है वो जमहूरी ऑप्शन है। ये तो एक तसलसल मुशावरत का चलता है और तमाम मुतफ़क़ा का जो है मुशावरत के बाद फैसला होता है। तो इंशाल्लाह कल जो है बहुत अहम है, इसमें हाईएस्ट लेवल पर लीडरशिप की शिरकत है। उसकी पार्टिसिपेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर जो है जो लीडरशिप है टॉप की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, अपोजिशन की, वो उसमें शरीक हो रही है। उसमें आपको जरदारी साहब भी वाया वीडियो लिंक शरीक हो रहे हैं, उसके अंदर जो है नवाज शरीफ साहब भी वाया वीडियो लिंक शरीक हो रहे हैं, बिलावल जरदारी उसकी जो है सरबराही कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हो रहे हैं। तो आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक बेहतरीन पार्टिसिपेशन है। और आप ये देखेंगे कल की APC, मैं कुछ भी ना कहूँ कि ये APC कितनी कामयाब होगी। जो अभी बौखलाहट है हुकूमत की, वो बता रही है कि APC उनके लिए कितनी परेशानी का बाइस है। जी सेनेटर सर कामरान साहबा, मैं इसी पे मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है इकजाला सैफ़ी हमारे साथ। आपने जैसे कि सुना अपोजिशन अरकान जिस अंदाज़ में उनकी उन्हें उम्मीद है, वो कमिटेड हैं कि कल की जो APC है वो गवर्नमेंट गिराने जा रही है, या गवर्नमेंट के लिए एक बहुत टफ टाइम बहरहाल आने वाला है। उसमें जो उनके मुतालबात हैं जिनमें वो वाज़े तौर पे मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिलीवर करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए जी, ये धमकियां बहुत अरसे से देते रहे हैं। कभी इनका कोई एक एलाय गायब हो जाता है, कभी इनका कोई दूसरा एलाय गायब हो जाता है जी। और एड़ी चोटी का ये जोर लगाते हैं, मगर ये इनके हक में ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट गिराएं। और ये सिर्फ धमकियां हैं और लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, और ये सिर्फ ये लोगों को ईदड़ भक्तियां देने वाली बात है। इनकी कहाँ इतनी स्ट्रेंथ है कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं। हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते भी अब एक कामयाबी की तरफ जा रही है इंशाल्लाह। और आप जल्दी देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली एक साउंड कंट्री होगा, ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा, और अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं इंटरनेशनली उनकी इम्प्रूव होंगी, इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, और यहाँ पे यानी आम हालत 1.1 ट्रिलियन का कराची के लिए पैकेज जा चुका है, जिस पे काम हो रहा है। बिकॉज पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती नहीं थी कि किसी भी तरह से इंटरवेंशन हो सिंध के अंदर। जहां भी किसी किस्म का कोशिश की गई वहां के अवाम की बेहतरी लाने के लिए, तो उन्होंने हमेशा इसको 18वीं तरमीम के ऊपर चैलेंज समझा। रेवोल्यूशन ऑफ पावर पे वो खुद बिलीव नहीं करते, लोकल बॉडीज इलेक्शंस के लिए वो तैयार नहीं है, और इस वक्त उनके पास सिर्फ यही एक चीज रह गया था कि तमाम अपने चोरों के जत्थे को मिलाकर एक APC बनाएं और हुकूमत को एक खास किस्म का झटका देने की कोशिश करें। इकजाला सैफ़ी, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर जाज़ेब जमालदीनी साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि किस तरह, ये तो आपका तो एक हुकूमत के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, गवर्नमेंट जब बनी तो आप उनके साथ थे, वोट्स दिए आपने उनको,
اور آپ کے مطالبات بھی مانے گئے, باقی ساری چیزیں بھی ہوئی. ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اب اپوزیشن کی طرف چلے گئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا تھا, اور اس MOU کے تحت انہوں نے خود یہ کنسیڈ کیا تھا کہ آپ کے تمام مطالبات جائز ہیں, اور یہ ہمارے مطالبات تھے جب ہم کنٹینر پہ احتجاج کیا کرتے تھے. تو یہ مطالبات جو ہے نا ہم نے انہیں 1 سال دیا, 1 سال میں یہ وفا نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے, ہمارے پاس پریشر تھا, 3 مہینے اور دیے, اس کے بعد بھی ان پہ جو عمل درآمد انہوں نے نہیں کی. پھر 3 مہینے دیے, پھر 3 مہینے, آخر 2 سال تک متواتر ہم انتظار کرتے رہے. اس ادوار میں جو ہے نا 500-550 بندے ریلیز ہو گئے, نو ڈاؤٹ. اس بارے میں جو ہے نا ہم شکر گزار ہیں حکومت کے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مزید لوگ جو ہے نا لے جائے گئے. تو ہم نے کہا کہ یہ لے جانا اور پھر جو ہے انہیں چھوڑ دینا, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور رہی بات جو ہے نا ڈیولپمنٹل فنڈز کی, ڈیولپمنٹل فنڈ ایسی کوئی چیز نہیں دی انہوں نے جو بلوچستان کے شایع نشان ہو. ڈیولپمنٹل فنڈ انہوں نے کچھ یقیناً دیے تھے, وہ بھی 5 سال کے لیے, جس 1 سال تک تو وہ فنڈ بلوچستان پہنچے نہیں, بلکہ بعض ابھی تک نہیں پہنچے پروجیکٹس. اس وقت ہم جو ہے نا پارٹی چھوڑ چکے ہیں, وہ نہیں پہنچے. تو یہ کمزوری حکومت کی ہے. ہم تو بڑے لینینٹ لوگ ہیں, اکاموڈیٹو لوگ ہیں. ہم اب بھی جو ہے نا PTI کی حکومت سے وہ نفرت نہیں کرتے جو نفرت ہونی چاہیے, لیکن کم از کم جو ہے نا یہ اپنا حق تھا کہ آپ وعدہ کر چکے, MOU سائن کر چکے, اس کے بعد بھی آپ نے ان پہ عمل درآمد نہیں کی. اور رہی بات جو ہے نا جب ہم اسے اب چھوڑ چکے ہیں, ان سے ہم نے راستے الگ کر دیے ہیں, تو ہم نہایتی لبرل, میں نے کہا کہ لوگ ہیں. جب بھی حکومت کوئی صحیح کام کرے گا ہم یقیناً جو ہے نا اسے سپورٹ دیں گے. لیکن اگر حکومت جو ہے نا اسی طرح منفی سیاست کرتی رہے گی اور اہل بلوچستان اور بلوچستان کے جملہ مفادات کے خلاف کام کرے گی, اہل بلوچستان کی ضروریات پوری کرنے سے جو ہے نا وہ قاصر ہوگی, بلوچستان میں ڈیمز بنانا اور بلوچستان کے جو ہے نا دیگر ضروریات کو پورا کرنے سے جو ہے نا وہ بہتئی کریں گے, تو ظاہر ہے ہم جو ہے نا ان کے قریب جا نہیں سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں دوبارہ سینیٹر صاحب کامران کی طرف جاؤں گا. آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک طریقے سے اسٹرگل پہ یقین رکھتی ہے. اگر کل کی APC میں کوئی دھرنا کا پلان آتا ہے یا کوئی اور چیز آتی ہے, تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے یا آپ اس سے ماضی کی طرح معذرت کر لیں گے؟ دیکھیں, دھرنا ایک جمہوری عمل ہے, اور پہلے بھی یہ تھا کیونکہ بہرحال اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جن میں مشاورت نہیں ہو پائی تھی. لیکن پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری گئے تھے, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, انہوں نے جو ہے خطاب کیا تھا. دھرنے پہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا تو نہیں ہوا, لیکن کل جب مشاورت کے ساتھ جو بھی چیز طے ہوگی, جو معاملات طے ہوں گے, آج پاکستان جن حالات میں ہے, آپ پاکستان کی معیشت دیکھ لیں, آپ پاکستان کے انتظامی امور دیکھ لیں, آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں, آپ جو ہے غربت, بے روزگاری, قرضوں میں جس طریقے سے اضافہ ہوا ہے, اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیزاسٹر, چاہے وہ لاہور جو ہے موٹر وے کا کیس ہو یا BRT کی بسیں جلنے کا کیس ہو, یا جس طریقے سے جو ہے پولیٹیکل وچ ہنٹنگ چل رہی ہے, تو اس میں جو ہے یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے. تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور اس کے اندر جو اہم فیصلے ہوں گے جو متفقہ رائے سے ہوں گے, ہم تو یقیناً عمل ہوگا. ناظرین, یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہوں گے. ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کل ہونے والی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پہ, اس کا کیا ملکی سیاست پہ اثر ہوگا. اپوزیشن اس وقت کمیٹڈ ہے, بڑی پرعزم ہے کہ وہ حکومتی حلقوں کو پریشان کر چکی ہے, اور کل کی جو ہونے والی APC ہے اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا ملکی سیاست پہ. ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں دوبارہ جانا چاہوں گا PTI کی MNA غزالہ سیفی کی طرف. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو یہ APC ہے یہ ہمارے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے, یہ عوام کے لیے ہے. لوگ کیونکہ پیس رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, چیزیں گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں, اور حکومت صرف دعووں کی حد تک. کیا آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ جی, یہ بالکل غلط بیانی ہے, اور یہ چاہ ہی رہے ہیں پہلے دن سے کہ کسی طرح ایک صحیح, ایک خاص, ایک محنت کش لیڈر جس نے 22 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد اپنے ملک میں بہتری لانے کے لیے
اس وقت اپنی حکومت قائم ہوئی ہے جس پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. پورا کراچی کے ساتھ جو بدلہ لیا ہے پیپلز پارٹی نے وہ صرف یہی ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک اربن رورل ڈیوائڈ انہوں نے کیا. کراچی والوں نے ووٹ دیا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو, اس لیے وہ نہیں چاہتے کسی قسم کا بھی ڈیولپمنٹ کراچی کے اندر ہو. 1.1 ٹریلین کا ان کے لیے ایک شوق تھا, اور اس کے لیے پہلے دن جیسے ہی پیسوں کا اور پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوا اس دن سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ پیکج جو ہے آدھے سے زیادہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں اور ہم کر رہے ہیں, ہمارے ترقیاتی منصوبوں میں دخل دے رہے ہیں. تو یہ کسی بھی طریقے سے ترقی کے خواہاں نہیں ہے, پاکستان کے دوست نہیں ہے. FATF کے بل کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے جس طرح سے شور مچایا ہے اور تقریریں کرنے کی کوشش کی ہے, وہ کسی بھی طرح سے یہ نہیں شو کہ وہ پاکستان کے دوست ہیں اور پاکستان کے عوام سے کس طرح کی دوستی شو کرتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام سے دشمنی. اور نواز شریف صاحب اگر واپس نہیں آئے ہیں اور وہ یہاں اگر کسی قسم کے اوچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہاں کی لیڈرشپ پروو کرنے کی کس طرح کوشش کریں, تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھاگے ہوئے ایک مفرور ملزم ہے اور مجرم ہے, بلکہ مفرور جو مجرم ہوتا ہے. اس میں تو ایک چیز جو بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تو آپ ہی لوگوں نے ہے, آپ ہی کی پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ کہ ان کو ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں باہر بھیجا گیا. اب اگر وہ باہر جا کے جو بھی کر رہے ہیں آف کورس آپ اس کی ذمہ دار اپنی گورنمنٹ کو نہیں سمجھتی؟ دیکھیے اگر ایک شخص جو کہ بیمار ہے, حد سے زیادہ لوگ تمام ان کے اپنے ڈاکٹرز اور وہ دکھا رہے ہیں کہ جی بہت بیمار ہیں اور ہم واپس لے کے آئیں گے, تو ہم نے تو کوئی ان کا نہ علاج ہوتے دیکھا ہے. آرام سے لندن کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں جو ان کو عادت ہے. بیجا تو آپ ہی کی ریکمنڈیشن پہ گیا نا, آپ کی پنجاب گورنمنٹ, آپ کی منسٹری آف ہیلتھ نے یہ بات ایکنالج کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کا تعلق لندن سے رہا, انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلا, 18 سال کی عمر سے انگلستان میں رہے. انگلستان نژاد ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی, ان کے بچے وہیں پل رہے ہیں, مگر ان کو لندن کی سڑکوں میں گھومنے کا بالکل شوق نہیں. ان کو اپنے پاکستان کو سنوارنے کا شوق ہے, اپنے پاکستانیوں سے محبت ہے, اپنا سب کچھ تج کے اپنی ساری زندگی کی آسائشیں اور شہرت چھوڑ کے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے متضاد نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ اپنی ایک ڈائنیسٹی لندن اور پوری دنیا کے جو یورپین ملکوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں اپنی ڈائنیسٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا میڈم, میں اس پہ آپ کا موقف بالکل کلیئر آ گیا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کل کی آل پارٹیز کانفرنس کو گورنمنٹ کیسے دیکھ رہی ہے؟ آپ کے جو حکومتی حلقے ہیں, وفاقی کابینہ ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ اس پہ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کو اپنے لیے کتنا خطرہ سمجھ رہے ہیں, آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ, یا اسے آپ بالکل اگنور کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک مذاق خیز مذاق ہے یہ, اور یہ مذاق آپس میں کر رہے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں, یہ لوگ کبھی بھی نہیں تھے نہ ابھی بھی ہیں, اور کہیں سے بھی یہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بڑی سکسیسفل کوئی APC کی میٹنگ ہوگی, جیسے اور انہوں نے پہلے بہت ساری کی اور اس کے بعد پلٹے ہیں. تو اس دفعہ بھی انہوں نے اس میٹنگ کا جو تماشا بنانا ہے وہ خود آپ کو نظر آ جائے. ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھا گیا عموماً کہ BMP مینگل گورنمنٹ سے ناراض ہوتی ہے, ٹویٹس ہوتے ہیں, بعض اوقات کافی حد تک الگ ہو جاتے ہیں, پھر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی پیکیج دے دیتی ہے, کوئی بات کرتی ہے آپ سے اور آپ واپس گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. اس دفعہ جو ناراضگی ہے وہ کیا پکی ہے, یا پھر سے کوئی امکانات ہو سکتے ہیں دوبارہ گورنمنٹ کی طرف جانے کے, گورنمنٹ سے دوستی کے؟ اب ہماری واپسی تو ناممکن ہے, لیکن ہم یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ بلوچستان سے جو چیزیں نکلتی ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, نہ پنجاب کی کوئی چیز چاہیے نہ KP کی چاہیے. ہمیں فقط جو چیز بلوچستان سے نکلتی ہے اس کا تصرف بلوچستان میں ہونا چاہیے, وہاں پہ بلڈ اپ ہونی چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. بلوچستان کے ڈیولپمنٹل فنڈ اتنی قلیل ہے کہ بلوچستان کی بنیادی ضروریات ہم پوری کر نہیں پاتے. اور اب جو اتنی بڑی مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ گیس پورے پاکستان میں اس کی ترسیل ہوئی, لیکن بلوچستان کو محروم رکھا گیا. سونا جو ہے نا ہمارے سامنے سے گزارتے ہوئے جو ہے نا چائنا پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اس سے ہم مستفید نہیں ہو رہے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اب گیس نکلی ہیں بے ہندیہ بے شمار جو ہے نا ذخائر نکلے ہیں کلات سے. اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ان ذخائر کے کم از کم جو ہے ان کا رخ بلوچستان کی طرف ہو, اور بلوچستان میں جہاں پہ بھی 70 سالوں سے گیس نہیں دی گئی وہاں پہ انہیں گیس دیا جائے. لیکن مجھے یقین نہیں ہے اس کے پائپ لائن بھی مشرق کی طرف جائیں گے, اس سے مستفید پنجاب, سندھ
اور کے پی ہوں گے اور ہم اسی طرح جو ہے نا تکلیف میں رہیں گے. اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور اپنا احتجاج جاری ہے. ظاہر ہے اب ان سے قربت تو نہیں سکتے, ہم ایک بار پھر ایم او یو سائن تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے, لیکن جو اچھا کام کریں گے تو اسے ہم ضرور اسے سپورٹ دیں گے, اور اگر اور برا کام کریں گے تو اس کی ہم مخالفت کریں گے. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے شروع سے ہی جو ہے نا فکر اور فلسفہ رہا ہے. ہم کبھی بھی دشمنی اور ناراضگی کسی سے مول لینے سے اجتناب کر چکے ہیں اور کریں گے. رہی بات اپوزیشن کی, اگر اپوزیشن نے پہلے بھی صحیح کام کیا, ان کا رویہ, ان کا رول بہتر رہا, ہم نے اسے جو ہے نا سراہا, اسے سپورٹ دی. اور اگر اب ان کا رویہ مثبت ہوگا تو یقیناً ہم اس سے سپورٹ دیں گے, اگر وہ منفی ہوگا تو ہم سے دور رہیں گے. یہ اپنی پالیسی ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس پہ جو ہے نا بلوچستان نیشنل پارٹی کے بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, بلکہ ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا. بہت شکریہ. واپس گے تجزیہ دیا جا سکے گا کہ ملک کی سیاست کس نگر پہ چل رہی ہے اور آگے ہونا کیا ہے, لیکن فیصلہ تب ہوگا جب کل اپوزیشن کا اعلامیہ سامنے آئے گا. ہمیں اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ملکی سیاست کی ڈگر کیا ہے, آگے ہونے والا کیا ہے, اور اپوزیشن کے جو دعوے ہیں وہ اس میں کتنی کامیاب ہوتی ہے, اور حکومت جو اب بظاہر پر امید ہے, بظاہر پر اعتماد ہے, کیا کل کے لائن آف ایکشن کے سامنے آ جانے کے بعد بھی حکومتی رویہ یہی رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. اس کے لیے کل تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر ملاقات ہوگی, کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اے پی سی کے بعد کا جو امپیکٹ ہے اس پہ گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.